جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ ریڈی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دو دوستو، اجمیر شریف درگاہ کو ہندو مندر بتانے والی یاچیکا کو نچلی عدالت نے کیا سویکار۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ ریڈی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، کیا اچھا مصرع ہے، واہ واہ واہ۔ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اور اگلے جو دو مصرے ہیں، اگر میرے وجود کے مصرے ہوں تو مجھے ایک بھی ہاتھ خاموش نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعائیں ملنی چاہیے میری ہمت کے لیے، میرے سمرتن کے لیے۔ میں پڑھتا ہوں کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں۔ کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں۔ ان اندھیری سیاہ راتوں میں، ان اندھیری سیاہ راتوں میں ایک دیا ہم جلا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ کہ خوف ہے، رنج ہے، ہتاشا ہے، خوف ہے، رنج ہے، ہتاشا ہے، نا امیدی میں تھوڑی آشا ہے، خوف ہے، رنج ہے، ہتاشا ہے، نا امیدی میں تھوڑی آشا ہے، علل اعلان کہہ رہا ہوں میں، علل اعلان کہہ رہا ہوں میں، وہ حکومت نہیں تماشا ہے، وہ حکومت نہیں تماشا ہے، اب ادھر یا ادھر نہیں جانا، اب ادھر یا ادھر نہیں جانا، اس تماشے سے ڈر نہیں جانا، اس تماشے سے ڈر نہیں جانا، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے،
کہ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے، اگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی گردنیں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں جاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرمائیے اور اس پر رحم فرمائیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس شاہ سوار کی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑے۔ نماز کا انتظار کرنے والا نفس و شیطان کے خلاف سب سے بڑے مورچہ پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرح سے اس کی سلامتی کا شکریہ میں ایک صدقہ ادا کرے۔ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اس لیے فرمایا کہ سننے والے کے دل میں بات کی اہمیت رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والو یعنی مسلمانوں وطر پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وطر میں وطر پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں۔ وطر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وطر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ وطر پڑھنے کو پسند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، سونے سے پہلے وطر پڑھنا اور فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنا۔ فائدہ، جنہیں رات کو اٹھنے کی عادت ہے ان کے لیے اٹھ کر وطر پڑھنا افضل ہے، اور اگر اٹھنے کے عادت نہیں تو سونے سے پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر
میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔